والصلاة والسلام على رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ مالک الملک کی توفیق کے ساتھ 18واں روزہ اور 18واں پارہ، جس کے آغاز میں سورۃ المومنون ہے، اس کی پہلی آیت مبارکہ سے ہی اس کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ ایمان والوں کی خوبیاں اس کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس پارے میں سورۃ النور ہے۔ سورہ نور کے بعد اس کے اندر تیسری سورہ فرقان ہے، جس کا پہلا تھوڑا سا حصہ ہے، باقی 19ویں پارے میں ہے۔ تو دونوں سورتوں کا اختصار کے ساتھ میں حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ مومنوں کی اللہ نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں، یہاں پر 8 نشانیاں ہمیں دی ہیں اللہ نے۔ مومن کون ہے؟ اور ساتھ میرے اللہ نے آغاز یہاں سے کیا ہے کہ قد افلح المومنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ فلاح جو ہے، یہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سخت محنت کر کے جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں نا، وہ ہے کامیابی۔ اس کامیابی کو فلاح کہتے ہیں۔ ایک ہے حادثاتی طور پر بندہ کامیاب ہو جاتا ہے کسی کام کے اندر، ایک ہے کہ سخت فالے، یہ کاشتکار کو بھی کہتے ہیں۔ وہ سخت محنت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، دن کو محنت کرتا ہے، جھاڑ جھنکار کرتا ہے، اس کی وہ جناب اضافی چیزیں ان کی صفائی کرتا ہے، گوڈی کرتا ہے، پھر جا کے وہ بیج جو ہے نا وہ باہر نکلتا ہے، اسے بالکل وہ بچوں کی طرح پالتا ہے۔ تو فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس میں اس طرح کی محنت لگی ہو، تو ان کو ملے گی جو ایمان والے ہیں۔ قد افلح، سخت محنت کرنے والے کامیاب ہوں گے مومن۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں۔ خشوع خضوع نماز کا کیا ہے حضرات؟ اصل نماز ہے ہی یہ بات نوٹ کر لیجئے۔ نماز کی روح، نماز کا اصل جو ہے نا وہ خشوع خضوع ہے، اور اسی کی بنیاد پر بندے کو نمبر ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص نماز کا 50% اس کو اجر ملتا ہے، کسی کو 10% ملتا ہے، اور کسی کو 5% ملتا ہے، اور کسی کی نماز بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ خشوع خضوع، حاضری، یقین، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ان تعبد اللہ، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے تو جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ایمان کا یہ معیار اور سٹیٹس نماز کے اندر کھڑے ہو بن جائے۔ اور پھر کچھ چیزیں میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کر دیتا ہوں جن کی وجہ سے خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا یہی تصور کہ میں اپنے سامنے اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر اس میں بندہ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر کم از کم یہ تصور ضرور ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرات، نماز کے خشوع خضوع کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا وضو بہت اچھا ہونا چاہیے۔ بڑی تسلی کے ساتھ جو لوگ وضو اچھا نہیں نہ کرتے، نماز کا خشوع خضوع انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ کبھی کونی خشک رہ گئی، کبھی ایڑی خشک رہ گئی، اور جلدی مارا ماری میں وہ وضو نہیں، پوری تسلی کے ساتھ، ابلاغ کے ساتھ وضو جو لوگ کرتے ہیں ان کو خشوع۔ تیسری چیز جو خشوع جس سے حاصل ہوتا ہے وہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ جو آگے پڑھا جا رہا ہے نا، آپ کے وہ پوری سین چل رہا ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ ابھی قاری صاحب سورہ جو ہے رحمان پڑھ رہے تھے، تو اگر انسان کو ترجمہ تو آپ یقین کیجئے کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے۔
تو یہ بہت ضروری ہے، ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ آنا چاہیے، کم از کم وہ صورتیں جو عموماً ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں ہمیں ان کا ترجمہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، انشاءاللہ اس سے ہماری نماز کا خشوع ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ رب العالمین ارشاد فرماتے والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو فضول کاموں، فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ انسان جب ایمان لے آتا ہے نا، اس کو سمجھ آتی ہے وہ دنیا میں فضول نہیں آیا، وہ کسی مقصد کے تحت آیا ہے، اب وہ اپنے اس مقصد کو پورا کرتا ہے۔ وہ ادھر ادھر کی باتوں میں، ادھر ادھر کے کاموں میں، لغویات میں، لہویات میں، فضولیات میں نہیں، وہ اپنی لائن سیدھی رکھتا ہے، اپنے رب کے ساتھ رابطہ، اپنی ذمہ داریاں ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دور حاضر میں یہ سوشل میڈیا کا جو فضول استعمال ہے، یقین جانیے یہ جو لغو کی بہت بڑی قسم ایک ہمارے معاشرے میں اس وقت پائی جا رہی ہے، اللہ ماشاءاللہ جو لوگ اسے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے، دینے والے ہوتے ہیں۔ ایمان، اسلام، نماز، زکوٰۃ، یہ تو ضروری چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ کا نمبر ہے، جو بندہ نہیں زکوٰۃ دیتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہی تھی نا، جب منکرین زکوٰۃ کے لیے صحابہ نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جائے، تو فرمانے لگے مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ کی دیا کرتا تھا، اب اگر نہیں دے گا تو ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ مانعین زکوٰۃ نہ دینے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کے خلاف جہاد ہوا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ مومن کو اصل میں اس کی ہر چیز کے استعمال کا اچھی طرح پتہ ہوتا ہے، اس کی نگاہ کہاں جانی چاہیے، کہاں نہیں جانی چاہیے، اس کے دل میں کیا پیدا ہونا چاہیے، خواہش کا کیا نہیں ہونا چاہیے، اس کے قدموں کو کہاں جانا چاہیے، کہاں نہیں جانا چاہیے، اس کے ہاتھوں کو کون سا فنکشن کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، دل و دماغ پر کون سے خیالات آنے چاہیے، نہیں آنے چاہیے، وہ ہر چیز کا اسے معلوم ہوتا ہے، اور وہ تحفظ کرتا ہے، وہ اپنی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو محفوظ بناتا ہے۔ اور یہ مسئلہ تو بڑا اہم ہے، اور پھر اللہ نے آگے جائز شکلیں بتا دی ہیں کہ انسان کہاں پر جو ہے یہ اپنے معاملات جو ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اپنی بیویوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ نکاح کر کے شرعی حق ادا کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ تعلق قائم کریں گے، نکاح نہیں ہوگا، وہ تعلق زنا کہلائے گا، جس کی دنیا میں بھی سزا ہے، اللہ کی جہنم میں بھی سزا ہے، اور سخت ترین سزا ہے۔ اور اگر آپ نکاح کر لیں گے تو وہی عمل جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو گیا، وہ آپ کے لیے باعث اجر بن گیا۔ مومن کو اپنے بیوی سے تعلق کرنے پر بھی اللہ صدقہ کا اجر دیتے ہیں، اس کے منہ میں لقمہ ڈالنے پر بھی اللہ صدقہ کا اجر دیتے ہیں، لیکن جب وہ مومن ہو اور اللہ کی جو حدود ہیں اختیار کردہ ان کے اندر رہ کر کرے گا۔ او ما ملکت ایمانہم، یا جو تمہاری لونڈیاں ہیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بن جائیں، یعنی جو لونڈیاں، آج تو یہ تصور ختم ہے نا، اور اسلام اصل میں چاہتا بھی یہی تھا کہ غلام لونڈی کا تصور ختم ہو جائے، لیکن چونکہ اتنا پختہ ہو گیا تھا اس معاشرے کے اندر، تو اسلام نے اس کو نا ترتیب کے تدریج کے ساتھ ختم کیا، آہستہ آہستہ۔ آج دیکھ لیں، آج اس کا تصور نہیں ہے۔ میدان جہاد سے کافروں کے جو بچے عورتیں آتی تھیں، وہ مسلمانوں میں بطور لونڈیاں تقسیم ہوتی تھی، نکاح کے بغیر ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا شرعاً جائز ہوتا تھا، آزاد کر کے مسلمان ان سے نکاح بھی کر لیتے تھے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اس میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ دو ذرائع ہم آپ کو دے رہے ہیں،
اپنی جنسی تسکین کے لیے، اپنے معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس کے علاوہ کوئی بھی اور رستہ جنسی تسکین کا اختیار کرے گا وہ زیادتی کرنے والا ہے۔ حضرات کوئی بھی ذریعہ، تو آج ہمارے پاس جو ایک ہی واحد ذریعہ کہہ لیں بچتا ہے وہ نکاح ہے، تو ہم اس معاشرے میں نکاح کو رواج دیں گے انشاءاللہ والعزیز، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے ہمارے اوپر۔ والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون۔ اصل میں میرے محترم بھائیوں، اسلام اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ فیملی سسٹم، عائلی زندگی، خاندانی نظام معاشرے کی تعمیر میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اسلام نے اس کو مقدس بنایا ہے، اس کو پاکیزہ کیا ہے، اور اس کے اندر اسلام نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ زیادہ شادیوں کی رغبت دے دی ہے، لیکن زنا کی اجازت نہیں دی، اور جہاں پر زیادہ شادیوں کا رواج نہیں ہوتا وہاں پر زنا کا رواج ہوتا ہے، جس کی مثال آج ہمارا معاشرہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف فرما دے۔ اس معاشرے میں آج جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر کوئی نکاح کر لے دور دور تک بات پھیل جاتی، اس نے دوسری شادی کر لی ہے، حالانکہ معاشرے میں زنا کرنے والے قدم قدم پر موجود ہے، کوئی نہیں ان کی بات کرتا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاس کرتے ہیں۔ دیکھو نا اسلام کیسے پورے معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بنا رہا ہے۔ اب امانتیں یہ سماجی مسئلہ ہے، معاشرتی مسئلہ ہے، ہمارے دوسرے کے ساتھ لین دین امانت کا پاس نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ، جو امانت کا پاس نہیں کرتا، جو امانت دار نہیں ہے، جو امانت داری سے کام نہیں کرتا، جو امانتوں کا خیال نہیں کرتا، اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے، اور جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا بھی دین کوئی نہیں ہے، اس کا ایمان کوئی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ مومن نماز بھی پڑھتا ہے، مسجد میں بھی آتا ہے، اللہ سے بھی ڈرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن حضرات یہ چیزیں ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ نے یہاں پر ضروری طور پر بیان فرما دی ہے۔ لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے، مرنے کے بعد لوگوں کی زبانوں پر آپ کے بارے میں آئے گا۔ ہم اپنی نماز پر وہ جناب فخر کرنے لگ جاتے ہیں، بڑے اپنے آپ میں مطمئن ہو جاتے ہیں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، ہاں اللہ کے ساتھ میں نے معاملات ٹھیک رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنے معاملات کی تو معافی دے دینی ہے، جو بندوں کے معاملات ہیں اس میں معافی کوئی نہیں ملنی۔ امانتیں لینے والے جن سے وعدے توڑے ہوں گے، قیامت والے دن اللہ کے دربار میں آ گئے تو وہاں پر دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، پھر نیکیاں آپ کی جائیں گی یا ان کے گناہ آپ کے سر آئیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی جو حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں۔ حفاظت سے مراد یہ ہے وقت پر پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا، شرعی آداب خیال لحاظ کے ساتھ پڑھنا، مکمل صحیح جس کو نماز کہتے ہیں وہ پڑھنا، یہ محافظت ہے نماز کی۔ یہی لوگ وارث ہیں اور یہ فردوس کے وارث ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں جن لوگوں کے اندر یہ 8 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ میں اور آج آپ اپنا موازنہ کریں گے کہ ہم ان خوبیوں میں ہم کہاں کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا نمبر کہاں کہاں آ رہا ہے، امانتوں میں، وعدوں میں، زکوٰۃ میں، نماز کے خشوع میں، شرمگاہ کے تحفظ میں، حفاظت میں، نگاہ کی حفاظت، اور شرمگاہ کے اندر پھر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ نور کے اندر، میں آج یہ سمجھ لیں، اسے میں اپنی وصیت بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنے گھروں کے اندر سورہ نور کا ترجمہ لازمی کر لیں، اپنی خواتین کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، گھر والیوں کو سورہ نور کا کم از کم ترجمہ ضرور پڑھا دیں۔ یہ ایسی مبارک صورت ہے جس کو اللہ نے روشنی سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ہمارے خاندانی نظام، ہمارے معاشرتی نظام، اس کے لیے اللہ کی قسم یہ روز روشن ہے، یہ سورہ مبارکہ۔
اس میں وہ ساری خامیاں جو ہیں جو ہمارے خاندانی نظام کو معاشرے کو تباہ کرتی ہیں اللہ نے ایک ایک کر کے تذکرہ کر دی ہیں۔ اس میں ایک بات میں اختصار میں ہوں چونکہ میں وہ عرض کر دیتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تبھی سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی مدینہ کے اندر، غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں اللہ کے رسول نے رات گزاری، صبح قضائے حاجت کے لیے سارے لوگ نکلے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا دور چلی گئی، وہاں سے واپس آئیں تو ان کا ہار گم ہو گیا، وہ ہار ڈھونڈنے دوبارہ وہاں چلی گئیں، جب وہاں پر تشریف لے گئیں تو پیچھے سے قافلے کی روانگی کا حکم ہوا، اس صحابہ نے ان کا وہ ہودج، وہ جس کے اندر بیٹھتی تھی ڈولی سی، وہ اٹھائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں بالکل پتلی دبلی سی تھی، صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اندر بیٹھی ہوں کہ نہیں بیٹھی، انہوں نے وہ ہودج اٹھایا، اونٹ پر رکھا اور لے گئے۔ میں جب وہاں پر آئی تو قافلہ جا چکا تھا، میں پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوا، بالآخر میں اسی جگہ پر بیٹھ گئی جہاں میرا خیمہ تھا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلے گا آپ کسی کو لینے کے لیے بھیج دیں گے۔ قافلہ یا لشکر جب آپ بھیجتے تھے نا تو اس میں ایک ڈیوٹی جو ہے نا، جیسے فرنٹ پر آپ ایک سپہ سالار مقرر کرتے تھے، اسی طرح دائیں بھی بائیں بھی ایک پیچھے ساقہ میں ہوتا تھا، اسے ساقہ بولتے تھے۔ اس کا کام ہوتا تھا کہ وہ جب روانہ ہو جائے قافلہ، وہ پیچھے سے ساری نظر مار کے پھر آتا تھا۔ وہ انہوں نے جب دیکھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے نیند آ گئی، میں وہاں پر سو گئی، میرے چہرے سے پردہ اترا تھا، اسلام سے پہلے اس صحابی نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس نے جب وہ آیا اس نے کہا یہ کون ہے، جب دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو عائشہ ہیں، تو اس نے اونٹ لایا، لا کر میرے پاس بٹھا دیا، میں اونٹ پر بیٹھی، وہ لے کر مجھے چلا گیا۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قافلے کے پاس پہنچے تو منافقین نے دیکھا کہ یہ صحابی جو ہے یہ حضرت عائشہ کو لے کر آ رہا ہے، نعوذ باللہ، انہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، کچھ سچے صحابہ بھی اس میں شامل ہو گئے، بڑا مسئلہ بنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ حضرت عائشہ کو اپنے والد کے گھر بھیج دیا، حضرت ابوبکر صدیق بھی پریشان تھے۔ اللہ رب العالمین نے پھر آسمان سے حضرت عائشہ کی برات نازل فرمائی۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، عائشہ کی پاکیزگی میں کوئی شک نہیں ہے، اور پھر اللہ نے وہ سزائیں بیان کی کہ کسی مومنہ عورت پر، پاک دامن عورت پر جو الزام لگائے گا اس کو 80 درے لگائے جائیں گے اور اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ اور آج اللہ معاف فرمائے ہمارے معاشرے میں یہ تو عام سی بات ہے، کسی پر الزام لگا دینا، بات کر دینا۔ او بھائی معاملہ ہو بھی تو شریعت اجازت نہیں دیتی، ہم نے تو لوگوں کے رازوں پر پردہ ڈال کر ان کی اصلاح کرنی ہے، ہم اصلاح کی بات نہیں کرتے، ہم نشر کی بات کرتے ہیں، ہم بات پھیلاتے ہیں، بات مل جائے صحیح، بندے بندے کے پاس جا کر چسکے لے لے کر اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہاں پر ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، زانیوں کی سزا کیا ہے، اگر بیوی جو ہے وہ خاوند سے خیانت کرتی ہے اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے علیحدہ ہوں گے، وہ ساری چیزیں جو ایک خوبصورت مثالی گھرانے کے لیے ضروری ہیں، اللہ نے ساری اس میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔